أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات آپ تک پہنچ چکی ہے؟ جب وہ داخل ہوئے ان پر بولے سلام. ابراہیم نے جواب دیا سلام، تم انجان لوگ لگتے ہو. پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا تازہ بھنا ہوا بچھڑا لے آئے. پھر اسے ان کے سامنے رکھا اور کہا تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے؟ تو دل میں ان کی دہشت محسوس کی. وہ بولے خوف نہ کھائیے، اور یوں انہیں ایک دانا بیٹے کی بشارت سنائی. اسی اثناء میں ان کی بیوی آ گئی اور حیرت سے چیخ نکل گئی، ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور بولی کیسے؟ میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں. انہوں نے کہا تیرے رب کا فرمان یہی ہے، بے شک وہ حکمت والا دانا ہے. ابراہیم نے کہا اے فرشتوں، پھر تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی سے آلودہ پتھر برسائیں. حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیرے رب کی طرف سے ہر پتھر کا اپنا ایک نشانہ متعین ہے. پھر ہم نے تمام ایمانداروں کو وہاں سے نکال لیا. پھر وہاں ہم نے ایک گھرانے کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھرانہ پایا ہی نہیں، اور ہم نے وہاں ایک دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ایک واضح نشانی چھوڑ دی. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے 26ویں سپارے کی آخری آیات اور 27ویں سپارے کی ابتدائی آیات اللہ کریم نے آج تلاوت کی سعادت عطا فرمائی ہے. آج کی نشست میں بنیادی طور پر ہمیں 2-3 طریقے سے اپنے ذہن کو آمادہ کرنا ہے. ان 10-12 آیات کے اندر ایک تو یہ کہ کیا چیز ہے جو کہ بیان ہوئی، اس چیز کو بیان کرنے میں تاریخی عنوان جو قرآن حکیم کا چلتا رہتا ہے وہ کیا ہے، اور نمبر 3 پر یہ کہ ہم نے آج اپنے ماحول میں ان آیات بینات سے کیا فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ 2-3 بڑی آیات بینات سے ہم نے عنوانات سیکھنے ہیں. زبانی کلام میں اشارہ آپ سے کرنے لگا ہوں تاکہ اس کے بعد آیات میں ہم غور و فکر کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے تھے. 2 مقاصد تھے ان کے. ایک ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچے کی، بیٹے کی خوشخبری دینا، کیونکہ ابھی تک جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ پھر مزید تھوڑا سا آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی جو کہ مردوں کے ساتھ اپنی شہوات پوری کیا کرتے تھے. تو آج ان کی مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب اترنے لگا تھا. یہ 2 بڑے عنوانات دے کر ان فرشتوں کو رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا. یہ لب لباب ہوا ان آیات بینات کا.
اس کے بعد سب سے پہلی چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن حکیم کا یہ اسلوب آپ کئی بار جان چکے ہیں، آج ہمارے 26 سپارے مکمل ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔ کبھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے احوال سامنے لائے جاتے ہیں اور ان کی امت کے احوال سامنے لائے جاتے ہیں، کبھی جناب نوح، کبھی جناب لوط، کبھی جناب حضرت آدم علیہ السلام، کبھی جناب یوسف علیہ السلام، مختلف انبیاء، 29 کے لگ بھگ انبیاء کرام کی اسماء گرامی قرآن حکیم نے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے بعض پیغمبروں کے حالات تو بس 1-2 بار ہی آئے اور مختصر ہی آئے، لیکن جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یوسف، ان پیغمبروں کے حوال کافی ڈیٹیل کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ قرآن حکیم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب بھی مکہ کے ماحول میں کوئی تلخی زیادہ ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کسی پچھلے زمانوں کے پیغمبر کا حوالہ اٹھا کر 1-2 صفوں میں 1-2 رکوعوں کے اندر رسول پاک علیہ السلام کے سامنے نازل فرما دیتا، محبوب اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پہلے پیغمبروں کے ساتھ کیا ایسا نہیں ہوا ہے؟ قوم کسی بھی پیغمبر کی ہو، جھٹلانے والے ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، حالانکہ آپ سارے مسلمان ہو، آپ کافر نہیں ہو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کے اندر بھی یعنی ہماری قوم کے اندر بھی رسول اللہ کی باتیں سن کر بھی بے عملی کرنے والے موجود ہیں، پرواہ نہ کرنے والے موجود ہیں۔ کچھ پاکیزہ خمیر اللہ نے ایسے گونج دیے ہیں، میں ان پاکیزہ خمیروں کو اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں جو ازل ہی سے محمد مصطفیٰ کے اطاعت گزار واقع ہوا، جن کی خمیر کے اندر رب کائنات نے وفائے محمد کا آٹا گوندھ دیا ہے۔ ان کو گوارا ہی نہیں ہوتا کہ حضور کی بات سنیں اور عمل نہ کریں، ان کو پسند نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں، بہت بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا خمیر بڑا ہی پاکیزہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، ان کی روح میں ایک کسک، ایک تڑپ ہوتی ہے کسی کے سامنے جھکنے کی، کسی کو معبود کہہ دیا ہے تو پھر اس کو منانے کی، کسی کے سامنے ماتھا ٹیک دیا ہے تو پھر اسی کا ہو جانے کی، ان کے اندر ایک تڑپ، ایک عشق، ایک لگن، ایک نشہ، ایک وارفتگی، ایک احساس، ایک جنون ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو منانا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کو منانے کے لیے آئے ہیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ روٹی پانی یہ مقصد حیات تھوڑا ہے، یہ تو جانوروں کو بھی نصیب ہے، وہ روٹی پانی کو مقصد حیات نہیں سمجھتے، وہ ازلی محبتوں کی وفا نبھانے کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں، نبھاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر رسول پاک علیہ السلام کو تسلی دی جاتی ہے کہ محبوب اگر آپ کے ساتھ یہ مکہ والے بے وفائی کر رہے ہیں تو پچھلے زمانوں میں آپ ذرا ایک نظر جھانک کر دیکھیے، ہم آپ پر ابھی ایک رکوع اتارے دیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور رکوع اتارے دیں گے، ایک اور حوالہ قائم کر دیں گے۔ تو انبیاء کے جو تسلسل کے ساتھ سلسلے نازل کیے جاتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، ہم آپ پر انبیاء کے قصص اور ان کے واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی مزید حاصل ہو جائے۔ بے وفائیوں کے سلسلوں سے گزر کر ہی اپنے معبود کو ڈھونڈنا ہے، اپنے محبوب سے پیار کی وفاؤں کو تلاش کرنا ہے۔ میں تو پہلے سپارے کی آیات کو جب بھی قرآن پاک شروع ہوتا ہے وہاں سے گزرتا ہوں، خیال آ جائے تو حیرت میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ رسول نہیں، محبوب ترین رسول، رسول نہیں، رسولوں کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھیجا، تشریف لے کر جائیں مکہ میں، پیچھے قرآن اتار دیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے ماننا تو کوئی نہیں۔ دل فوراً پریشان ہوتا ہے کہ مولا پھر ادھر بھیج ہی نہ جنہوں نے ماننا نہیں، ادھر بھیج جنہوں نے ماننا ہے، کہا نہیں، یہ مانے کہ نہ مانے، جب آپ ہماری محبت میں صبح و شام ایک کر دو گے، دن رات ایک کر دو گے، یہ مانے کہ نہ مانے ہم تو راضی ہو جائیں گے نا۔ تو محراب کی تاریخ میں، منبر کی تاریخ میں، نبوت کی تاریخ میں، قرآن کی تاریخ میں، آسمانی کتابوں کی تاریخ میں وفادار لوگ بڑے کم ہیں جو کہ ہمیشہ میسر رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کے سامنے بیٹھنے والے سارے ہی بے وفا ہوں، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ سارے ہی با وفا ہوں، لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ترازو کے اندر وہ ادھر والے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر والے ادھر ہو جاتے ہیں۔ وفاداروں کا اگر عنوان سیکھنا چاہو تو میں ایک جملے کے اندر بول دیتا ہوں، بے وفاؤں کا اگر عنوان دیکھنا چاہو تو بھی ایک جملے کے اندر بول دیتا ہوں، مٹی کا ایک برتن ہی تو ہوتا ہے جس کو آپ چاٹی بولتے ہیں، اسی میں دہی ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن بھائی میرے وہ سارے کا سارا مکھن نہیں ہوتا، مکھن ایک پیڑا ہی ہوتا ہے۔
اس ایک جملے کی نثاری کہانی سیکھی جا سکتی ہے. کوشش کرو کہ اپنے وجود کو پھٹکی بنا کر کے تو اس مکھن کے پیڑے کے ساتھ جوڑ لیا جائے. یہ کھٹی لسی بن کر جینا کوئی کمال نہیں ہوتا, اور یہ کمال تبھی حاصل ہوگا کہ جب آپ کے انگ انگ میں, نظر میں حضور کی وفاؤں کا عہد آ جائے, زبان میں حضور کی وفاؤں کا عہد آ جائے, سماعت حضور کی وفاؤں کے لیے ترسے, آپ کے دل میں حب الہی کی طرف آ جائے. اور جب آپ کے من میں یہ آواز آئے میں نے صبح اٹھنا ہے کہ میری صبح محمد کی صبح کو سلامیاں پیش کرنے والی ہو, میں نے سونا ہے تو اپنی رات کے سونے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سونے کی آداب میں نے اتارنے ہیں. صبح عشق نبھاؤں گا, شام محبت نبھاؤں گا, دن وفا نبھاؤں گا. جب ایسا ہو جائے سمجھ جب آپ کھٹی لسی نہیں ہو, آپ مکھن کا پیڑا بن چکے ہو. لیکن یہ کم لوگ ہیں, میں نے پہلے کہا کم لوگ ہیں, گنے چنے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وجودوں کو ضائع ہونے سے بچائے. زندگیاں تیزی کے ساتھ, جیسے گرمی کے تیز موسم میں برف کا بلاک باہر رکھو تو اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. بس ایسے ہی ہماری عمریں بہت کم ہیں. اور یہ تو صرف یہ نہیں کہ مشاہدہ بتاتا ہے, رسول پاک علیہ السلام نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میری امت کی عمریں بڑی کم ہیں. میں ایک حدیث اس رمضان المبارک میں کہیں سنائی, آپ حضور فرمایا کرتے تھے ما بین 60 و 70 معترکۃ المنایا. حضور فرمایا کرتے تھے کہ 60 اور 70 کے درمیان موت کے حملے کے لیے تیار رہنا. کہیں بھی 60 اور 70 کے درمیان موت کے حملے کے لیے تیار رہنا. ویسے حالانکہ اس سے پہلے بھی تیاری ہے, لیکن اکثر یہ ہے کہ 60 اور 70 کے درمیان جو 60 کی حد پر پہنچ چکے ہیں کسی وقت بھی ان پر موت کا حملہ ہو سکتا ہے. حالانکہ ہم پر بھی ہو سکتا ہے, ہم سے چھوٹوں پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو حضور نے فرمایا اس کو سمجھنا اسی انداز میں سمجھنا چاہیے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. گفتگو کا عنوان آج ہمارا کیا تھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے, انسانی شکل میں آئے تھے, ایک بچے کی خوشخبری دی تھی. اس کے بعد جناب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب برسانا تھا. تو رب کائنات نے کہا تھا کہ ادھر عذاب کی بات کرنی ہے, لیکن جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو جانا, ادھر سے ہو کر ادھر جانا. یہ واقعہ ہے قرآن حکیم کے اندر, میں نے 2 بار آپ کو سنا دیا ہے. آئیں ذرا اس سے ہم اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کرنے کے لیے روشنیاں لیں. بہت کچھ ہے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے. فی الحال ایک نشست عرض کرتا ہوں, اور اللہ نے توفیق میں ڈال دیا, رغبت بیدار کر دی, کیونکہ اب یہ آج نہیں ہے, یہ ہم 13ویں سپارے کے اندر کی بات جان چکے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی بار جان چکے ہیں, لیکن ذرا پرانا ہو گیا. آج تازہ کرتے ہیں, دہراتے ہیں, کچھ باتیں نئی, کچھ باتیں پرانی. رغبت اللہ نے بیدار کر دی تو اگلی نشست کو پھر انہی آیات بینات پر سیکھنے کا اہتمام کریں گے. تو آئیے ہم ترتیب کے ساتھ سیکھنا چاہیں گے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا هل اتاك حديث ضيف ابراہیم المکرمین. یہ هل اتاك ہاں یہ بات پہنچ گئی آپ تک, یہ بات پہنچ گئی آپ تک, یہ بات پہنچ گئی آپ تک. یہ ایک بار نہیں, قرآن حکیم بھرا ہوا ہے. هل اتاك حديث موسیٰ, جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچ گئی آپ کے پاس. هل اتاك حديث ضيف ابراہیم المکرمین, جناب ابراہیم علیہ السلام کی مہمانوں کی بات پہنچ گئی آپ کے پاس. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ هل اتاك حديث الغاشیہ, قیامت کی بات پہنچ گئی آپ کے پاس, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آیات کا رش ہے. ائمہ تفسیر نے کہا سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر آنے والے زمانے میں علم مبارک بڑھتا چلا جا رہا تھا. کوئی مخفی سے مخفی عنوان ایسا نہیں تھا جو رب کائنات نے حضور رحمت علیہ السلام کو عطا نہ فرما دیا ہو. یعنی یہ تو قرآن پاک میں تو 29 یا لگ بھگ انبیاء کے ذکر خیر آئے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جن انبیاء کا حوالہ قرآن حکیم میں نہیں بھی ہے, کسی آیت میں ان کا ذکر خیر ہے ہی نہیں ہے, تو رسول پاک علیہ السلام تو ان نبیوں کی کہانیاں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے. اسی لیے علامہ بدر الدین عینی نے ارشاد فرمایا, اور علامہ قرطبی ارشاد فرماتے ہیں, سید محمود آلوسی ارشاد فرماتے ہیں, جس دن یہ اعلان ہوا تھا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, دین پاک مکمل ہو گیا, تو جہاں صحابہ کی سسکیاں چل رہی تھیں کہ مقصد پورا ہو گیا تھا, اب حضور واپس جانے والے ہیں, تو وہاں کئی صحابہ اس بات پر خوش بھی ہو رہے تھے, اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا باقاعدہ کہ تھوڑا تھوڑا کرتے بڑھتے 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 آج کا اعلان اور آج کا دن بتا رہا ہے کہ زمانہ ماضی میں چلے جاؤ تو جناب آدم سے بھی پہلے سے, اور جناب زمانہ مستقبل میں آ جاؤ تو جنت میں داخل ہونے کے بھی آگے تک کوئی علم کی دنیا کا ایسا علم نہیں رہا ہے جو رب کائنات محمد مصطفیٰ کو عطا نہ فرما دیا ہوا ہو. هل اتاك حديث ضيف ابراہیم المکرمین. اچھا محبوب آپ کے پاس پھر بات آئی ہے کن کی؟ فرشتوں کی نہیں کہا, حالانکہ بات تو فرشتوں کی تھی, انداز بدل دیا, کہا ضیف ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی. یہ بات تو بہت سوچنے والی ہے. آئے تو فرشتے تھے, مہمان تو تھے ہی نہیں, اور جاتے جاتے بس خبر دینے کے لیے گئے تھے. مہمان تو بھائی ایک اور مہمان کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے
جو میرے پاس آئے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو سوائے اللہ کی محبت کے، مہمان تو اسے کہتے ہیں۔ ہر آنے والا ملاقاتی ہو سکتا ہے، مہمان نہیں ہو سکتا۔ آپ جیل میں جاتے ہو تو جیل والوں کے مہمان ہوتے ہو؟ جی نہیں، آپ ملاقاتی ہوتے ہو۔ ملاقاتی اور شے ہے، اگر آپ کے آنے کے پیچھے کوئی مقصد ہے آپ مہمان نہیں ہو۔ عجیب تر بات، ماحول میں جو چلتا ہے چھوڑو، میں اس پر بحث نہیں کرتا۔ مذہب کی دنیا میں مہمان اسے کہتے ہیں جو میرے پاس آیا اللہ کی محبت کے لیے آیا۔ میں کسی کے پاس کیا تو اللہ کی محبت کے لیے گیا۔ ہر آنے والا ملاقاتی ہوتا ہے، مہمان نہیں ہوتا۔ مہمان وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے مقاصد حیات کچھ بھی نہ ہو، وہ اللہ کی محبت کو عنوان بنا کر کسی کے پاس جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا یہ تو کسی مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے، جو فرشتے آئے تھے یہ تو کسی مقصد کے لیے آئے تھے، یہ پھر ماجرا کیا ہے؟ ان کو مہمان کیوں کہا؟ بڑی دلچسپ بحث ہے، بڑی دلچسپ بحث ہے اس پر کہ فرشتوں کو مہمان کیوں کہا، حالانکہ وہ مہمان تو نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے سچا، ایک ہوتا سچا ہمارے زبان کا لفظ، ایک ہوتا صادق، ایک ہوتا صدیق۔ یہ بہت باریک بحث، ایک ہوتا صادق، ایک ہوتا صدیق۔ تو صادق اسے کہتے ہیں جو تھا وہی بولا، یہ صادق ہے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو بول دیا وہ ہو گیا۔ دو جملوں میں آپ کے پاس سمجھ آئی؟ جو تھا وہی بولا، یہ صادق ہے، سچ اسے ہی بولتے ہیں، اور جو بول دیا وہ ہو گیا، اسے صدیق کہتے ہیں۔ تبھی تو 12واں سپارہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور جیل میں قیدی دو بندوں نے جناب یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا، ہم نے خواب دیکھی ہے، میں نے دیکھا کہ روٹیاں میرے سر پر ہیں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے میں شراب پلا رہا ہوں۔ تو ایک کو آپ نے کہا تو آزاد ہو جائے گا، تو دوسرے کو کہا کہ تیری اب خیر نہیں، تو سولی پر لٹکے گا، تیری خواب کی تعبیر یہ ہے۔ کہنے لگا میں نے خواب دیکھی نہیں، میں نے خواب دیکھی ہی نہیں۔ قرآن اتر آیا سرکار دو عالم علیہ السلام پر، دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ اب پیغمبر یوسف نے کہہ دیا ویسا ہو کر رہنا۔ سبحان اللہ۔ یوسف ایھا الصدیق، صدیق وہ ہے جو بول دیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ سمجھیے، ہر نبی ماشاءاللہ لیکن ہمارے رسول معظم علیہ السلام صدیق تھے، جو کہتے تھے ہو جاتے ہوتے تھے۔ ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، کوئی بندہ جا رہا ہے، کوئی بندہ جا رہا ہے، رسول پاک علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی کہ اس کو وہ بندہ ہونا چاہیے جو میں چاہ رہا ہوں۔ اکبر جا رہا ہے یہ اصغر ہو جائے، اصغر جا رہا ہے یہ اکبر ہو جائے، تو کہ بندہ آ رہا ہے گھوڑے پر بیٹھ کر، نہ جانے کون ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے کن ابا خیثمہ، آنے والے تو جو بھی ہے میری خواہش یہ ہے کہ تو ابو خیثمہ ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ویسے نہیں تھا وہ کون ہے، دھول اٹی ہوئی تھی، جب وہ قریب آیا تو تھا کوئی بھی، جب اس کا چہرہ دیکھتے تو ابو خیثمہ کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا تھا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے وہ ہو جاتا۔ میدان کارزات، صحابی لڑائی، زور پر تلوار کی ایسی ضرب لگائی، اپنی ہی تلوار ٹوٹ گئی۔ پلٹ کر دیکھا حضور تلوار رہ گئی ہے، تلوار نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت ایک کھجور کی شاخ تھی، میرے حضور کا تلوار چاہیے جی، حضور تلوار چاہیے۔ آپ نے پھینکی، کہا یہ لے آئی تلوار، ادھر سے چلی تو شاخ ادھر پہنچی، وہ تلوار بن چکی تھی۔ یہ صدیق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر نبی اللہ کا صدیق ہوتا ہے۔ اصل ماجرا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے، وہ فرشتوں کے بھیس میں تھے نہیں، وہ انسانی بھیس میں آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، آنے والے انسان کو اپنا مہمان ہی سمجھتے ہوتے تھے، پیغمبر سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ تو جب دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں بھی اجنبی، منکرون، چہرے ان کے جو ہیں اجنبی لگتے ہیں، تو کہا مہمان ہی ہوں گے۔ مولا کائنات نے قرآن اتار دیا سرکار پر، محبوب ایسے مہمان تھے نہیں، ابراہیم نے ان کو مہمان سمجھ لیا، اب قیامت تک ہم قرآن میں ان کو مہمان ہی کے نام سے یاد کریں گے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ان کو مہمان کہنا، ضیف کہنا، یہ سمجھو کہ مقام ابراہیم ہے، اور ان کی عزت اور اکرام اور تکریم کی خاطر جو انہوں نے سمجھ لیا، رب کائنات کا ہم نے کہہ دیا، ہم نے کہہ دیا، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، بات ان کے جو منہ سے نکلے تو ہو کے رہی، بس معاملہ کچھ اللہ کے برگزیدہوں کے ہاں ایسا ہی چلتا ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یاد رکھنا کہ مہمان کو مکرم کہا، عزت والا۔ جو مہمان ہوتا ہے یہ ہمیشہ عزت والا ہی ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے مہمان کو ہمارے ایمان کے ساتھ جوڑا۔ قال علیہ السلام من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ پھر مہمان کی عزت کرے، تو مہمان کی عزت کرے۔ اب میں کسی کو مخاطب نہیں کرتا، میں تیزی سے معاشرے کی سیاہ تصویریں بھول کر میں چلا جاتا ہوں۔ کتنا بخل ہوتا ہے ان دلوں کے اندر، بندہ آ کر بیٹھ گیا، قابل عزت ہے، محترم ہے، محتشم ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے پرانا ہو گیا، اسے پانی تک بھی نہیں پوچھ رہے ہیں۔ سادہ پانی بھی مشکل ہو گیا آپ لوگوں کے لیے پلانا بعض اوقات۔ یعنی جو خبریں میرے پاس آتی رہتی ہیں، کئی گھنٹے بیٹھنے کے بعد پوچھا جناب روٹی کھاؤ گے تو سبزی منگوانے کے لیے بندہ بھیجوں میں؟ مانا سمجھ آ رہا ہے، یہ مہمان کی عزت نہیں کی جا رہی ہے۔ مہمان کی عزت تو یہ ہے کہ اس کو بٹھایا جائے، عزت سے پانی پلا تو کم از کم اسے
یہ میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ پانی ہی پلا دو کم از کم اسے. پیچھے ایک حدیث بول رہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بیتا او من زار اخا ولم یاکل منه شیئا ولم یشرب. جو کسی کے پاس گیا نہ کچھ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، فقد زار میتا، وہ زندہ سے ملاقات کر کے نہیں آ رہا، وہ کسی مردہ سے ملاقات کر کے آ رہا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے اخراج تحسین پیش نہیں کیا ہے. یہ بندہ جو ہے وہ اپنے بخل سے خود ہی حضور کی نظروں میں گر جاتا ہے، جس کو پلانے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہیں ہوتا ہے. کب مہمان نوازی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دو، اتنا ہی نا پانی کا گھونٹ ہی پلا دو کسی کو. نہیں پیتا تو نہ صحیح، فرشتوں نے نہیں پیا تھا، پیش تو کرو، اس سے پوچھو تو صحیح. میں چونکہ مشاہدات میں یہ چیزیں ہیں اس لیے آپ کو تربیت دے رہا ہوں، قرآن پاک کی تربیت دے رہا ہوں. مہمان اللہ کے ہاں قابل عزت ہوتا ہے. رسول پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جب مہمان آتا ہے اور جب جاتا ہے، جب مہمان آتا ہے تو جب جاتا ہے. جی حضور میں جب آتا ہے تب تو آتا ہے، جب جاتا ہے تو کہیں تم دیکھ سکتے ہوتے تو تمہارے گھروں سے بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں اپنے پیچھے لائن بنا کر وہ لے کر ساتھ واپس چلا جاتا ہے. مہمان اس درجے کی چیز ہوتی ہے. ارشاد گرامی ہوا هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. آنے والے کہنے لگے السلام علیکم. آنے والوں کا حق بنتا ہے کہ بیٹھی ہوئی مجلس کو سلام کریں، آنے والوں کا حق بنتا ہے. فقالوا سلاما، کوئی ایک بھی کر دے تو کافی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کہتے ہیں سب نے کہا تھا السلام علیکم یا ابراہیم، جمع کثیر کے ساتھ سب نے کہا تھا سلام. اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام. اللہ اکبر. ویسے آپ کو بتاؤں کہ آج بھی ایسا ہے، آج بھی ایسا ہے اور قیامت تک ایسا رہے گا. فرشتے انسانوں کے ساتھ انسانی شکل میں ملاقات کرتے ہی رہتے ہیں. انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. انسانی شکل کے علاوہ بھی فرشتے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں انسان کے ساتھ، لیکن ہماری شعور کی آنکھ بند ہے، ہمارے علم اور آگاہی کی آنکھ بند ہے. یہ شب قدر ہوتی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ایک کام کر لو، اس کے بعد جب شب قدر آئے گی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ شب قدر ہے. حضور کیا کام کر لیں؟ میں کیسا کروں کہ رمضان میں کسی نہ کسی کو روزہ افطار کراؤ، کسی کو ایک کو بھی کراؤ تو افطار کراؤ. اور اس کے بعد جو 5 راتیں ہوتی ہیں ان میں جس رات تمہاری آنکھ میں پانی آ گیا تو سمجھو یہی شب قدر ہے. یا رسول اللہ اس میں کوئی راز بھی ہے؟ میں کہ ہاں وہ آنکھ میں پانی ایسے نہیں آتا. جس بندے نے افطار کرایا ہوتا ہے اور شب قدر سے وہ میچ کر جاتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے جبرائیل آج جاتے جاتے اس کے دل پر اپنا پر لگا جانا تھوڑا سا. اس بندے کے دل پر جناب ابراہیم اپنا پر لگا کر جاتے ہیں تو ملاقات ہوئی نا، لیکن ہمارے شعور میں نہیں ہے، ہمارے احساس میں نہیں ہے، ہمارے ادراک میں نہیں ہے. تو فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی، کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بھائی اپنے مسلمان بھائی سے صرف ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا. رب کائنات جانتا تھا کیوں جا رہا ہے. فرشتے کو راستے میں کھڑا کیا گیا اور کھڑا کر کے کہا کہ یہ پوچھنا ہے اس سے. بندہ گزرتے گزرتے مقام پر پہنچا، کدھر جا رہے ہو؟ بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے. کام ہے کوئی کام نہیں ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی لین دین نہیں ہے. اور کوئی 100 باتیں؟ کہا کوئی 100 بات نہیں ہے. پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا سنا ہے اللہ کے لیے کس سے ملنا چاہیے. یہ فرشتہ تھا جو آیا ہوا تھا، انسانی شکل میں فرشتہ تھا جو کہ آیا ہوا تھا. 40 مقامات سے زیادہ مقامات، کہاں فرشتوں کو رب کائنات نے انسانی شکل میں بھیجا. تو پھر مولا کائنات نے کہا تھا اس کو بتا دے تو ہماری خاطر جا رہا ہے، لہذا تو ابھی وہاں پہنچا تھوڑا ہے، ہم نے تیرے سارے گناہوں کو ادھر ہی معافی عطا فرما دی ہوئی ہے. تو فرشتے انسانی شکل میں، انسانی بھیس میں، انسانی زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں. فقالوا سلاما قوم منکرون. تمہارے چہرے اجنبی لگتے ہیں، تم بیگانے لگتے ہو. قوم منکرون، جو اجنبی ہو، دکھنے میں پہلی بار آئے اسے منکر کہتے ہیں. اسی لیے قبر کے اندر جو فرشتے ہیں دونوں، انہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. وہ اجنبی ہوتے ہیں، ان کا چہرہ بہت تیکھا ہوتا ہے، بہت بدصورت ہوتا ہے، بھیانک ہوتا ہے، خوفناک ہوتا ہے. ان کی آنکھیں دیگوں جیسے بڑی ہوتی ہیں، دیکھ کر انکار کرنے کو دل کرتا ہے. اسی لیے ان فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. اجنباہٹ ان کے وجود کے انگ انگ اور ریکھے ریکھے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. فراغ الی اہلہ، جناب ابراہیم علیہ السلام جلدی سے اٹھے اور جا کر کے کھانے کا اہتمام کیا. نبی کی سنت سمجھے؟ سبحان اللہ. 6 گھنٹے کے بعد نہیں پوچھنا ہوتا جناب کچھ پینا ہے تو میں دکان کھلواؤں کسی کی وہاں سے بوتل نکلوانے کے لیے. میں نے بھی کمال درجے کا بخل آپ کا کھول دیا. اگر اشارہ ہو تو میں کسی سے کہوں کہ دکان کرائے پر لے اور بوتلیں رکھے تو پھر وہاں جا خریدوں بوتلیں. یا بخل نہیں کرنا ہوتا. فراغ الی اہلہ، جلدی سے گھر جا کر کم از کم جو ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ تو ٹائم لگا ہوگا، بچڑا کاٹنا، ذبح کرنا، چمڑا اتارنا، بوٹیاں بنانا، لیکن مولا کائنات کا فراغ، کمال جلدی دکھائی تھی. نبی ابراہیم علیہ السلام نے کمال جلدی دکھائی تھی. فجاء بعجل سمین فقربہ الیہ. جناب کھائیے. اور انہوں نے کھانا کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں سٹکس تھیں، سٹکس. وہ اس بوٹے کو ایسے پھرولا پھرالی کرنے لگے.
اللہ جب ان کی یہ حالت دیکھی ابراہیم علیہ السلام نے تو قرآن نقشہ کہتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. یہ ڈرنے کا معنی کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. میں آپ کا ایک ماحول بتاؤں, بھائی کے گھر جائے کھانا نہ کھائے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے ناراضگی چل رہی ہے آپس میں, اور ذرا کھانا لانے یا کھانا کھا کے, یا جو اس طرح کی جو بے پروائیاں ہوتی ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی, یہ اصل میں اشارہ ہوتا ہے کہ لڑائی چل رہی ہے آپس میں. تو جیسے ہمارے ہاں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں, کچھ ماحول ہوتے ہیں جو کسی ایک معنی کو پیدا کرتے ہیں, تو اس معاشرے کے اندر ہوتا یہ تھا, مہمان آئے اور کھانا نہ کھائے, یہ نشانی ہوتی تھی کہ عنقریب لڑائی ہونے والی, کہیں عنقریب کہیں جھگڑا ہونے والا ہے, عنقریب کسی کو نقصان دیا جانے والا ہے. پیغمبر سے کوئی عام آدمی بھی نہیں تھا, مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا, کھانا نہ کھایا. فَأَوْجَسَ مِنْهُ خِيفَةً ڈر گئے, یا اللہ خیر ہو کس کی شامت آ گئی ہے, یا اللہ خیر ہو کس کی شامت آ گئی ہے آج. اس لیے حالانکہ ان فرشتوں نے کہا بھی کہ جناب ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں, لیکن 27واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا, خوشخبری لینے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فما خطبکم, اور یار دسو جا کدھر رہے ہو, اور بیٹا چھوڑو یہ تو ہو گیا, خوشخبری ہو گئی, لیکن وہ جو کھانا نہیں کھا رہے نا, مجھے خطرہ اس بات کا, تم جا کدھر رہے ہو. پھر انہوں نے کہا تھا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, ہم ایک مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں, جناب لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. ان کی حالات ٹھیک نہیں ہے, تو اس لیے اللہ اکبر, ابراہیم علیہ السلام کو اگر عربی زبان میں اگر ڈھالنا چاہیں تو اصل میں ہے اب راحیم, ارحم الراحمین, رحم اب راحیم. یہ ابراہیم اصل میں آپ راحیم, رحم کرنے والا باپ. جب سنا کہ یہ تو حالات خراب ہیں, یہ قوم پر عذاب آنے والا ہے, بالکل قریب ہے, تو کہنے لگے فرشتوں سے, کہنے لگے فرشتوں بتاؤ مجھے کہ میں نے یہ جانا ہے کہ جس بستی میں اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں تو ادھر تو عذاب نہیں آتا. کہا جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہوا ہے, کہ اگر کسی بستی میں 50 اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہوں تو عذاب بھیجو گے؟ کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہا 45 ہو تو, کہا پھر بھی نہیں, کہا 40 ہو تو پھر بھی نہیں, 5 ہو تو پھر بھی نہیں, کہا اگر کسی بستی میں 1 اللہ والا ہو عذاب آئے گا؟ فرشتوں نے کہا نہیں. تو کہا جہاں جا رہے ہو وہاں پیغمبر لوط علیہ السلام تو موجود ہے نا, پھر عذاب کیوں جا رہا ہے؟ یہ ہے اب راحم, کہ میں رحمت اللہ سے لے کر دوں گا. وہ چونکہ یہ تقدیر مبرم تھی, یہ تقدیر مبرم تھی, جس نے ہو کر ہی رہنا ہے. موت تقدیر مبرم ہے, یہ ٹال نہیں سکتی. آپ اس کو سادے الفاظ میں یوں سمجھیں, میری موت ٹال نہیں سکتی, تقدیر مبرم ہے, فائنل پکی, اسے ہو کر رہنا ہے, یہ تقدیر مبرم تھی. قوم لوط علیہ السلام کے عذاب کی مولا کائنات ابراہیم علیہ السلام کو یہ نقش جمیل دیکھا تو کہا یجادلونا فی قوم لوط, ہمارے پیارے ابراہیم ہم ہی سے لڑ رہے تھے, ہم سے مجادلہ کر رہے تھے کہ ان کو چھوڑ دے مولا, رہنے دے. ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا, قرآن پاک کے الفاظ, پیارے ابراہیم آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن آج آپ درمیان سے ہٹ جائیں, آج آپ ایسا نہ کریں, آج ہم نے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. یہ سارا محبت کا مکالمہ ہے قرآن حکیم میں, اعرض عن ھذا. اسی لیے یہ بڑی سخت سزا ہے, یہ جو قوم لوط کا فعل بد تھا, بہت سخت سزا ہے. کسی امام کے نزدیک تو یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے, کسی امام کے نزدیک یہ ہے کہ پہاڑی کی چوٹی پر لا کر دھکا دے کر گرا دو, بچ گیا تو بچ گیا, مر گیا تو مر گیا. کسی امام کا قول یہ ہے کہ ایسا فعل بد کرنے والے کو دیوار کے نیچے بٹھاؤ اور پیچھے سے دیوار کو دھکا دے دو, جو اس کا مقدر ہے بن گیا سو بن گیا. بڑی سخت سزائیں اس پر نافذ کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم خیر ہی کی دعا کرتے ہیں. ہمارے بچوں کی, ہمارے نوجوانوں کی قرآنی تربیت نہیں ہے, قرآنی صحبت نہیں ہے, قرآنی احساس نہیں ہے. میں آپ پر پانی پھینکوں گا, آپ بھیگو گے لازماً. میں پنکھے کا رخ آپ کی طرف کروں گا, آپ کو ہوا لگے گی لازماً. اگر یہ دونوں باتیں حقیقت پر مبنی ہیں تو قرآن کی حقیقت یہ ہے جب کسی دل سے چھوتا ہے, سماعتوں سے ٹکراتا ہے, اثر لازمی چھوڑتا ہے. سبحان اللہ. ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کہیں پڑھا جائے اثر نہ چھوڑے, سماعت سے ٹکرائے کچھ اور اثر نہ چھوڑے. فذکر فإن نفعت الذکریٰ, رب کائنات کا قرآن کی ہر نصیحت میں اثر ہے, لیکن محفل میں آنا جانا چھوٹ گیا مسلمانوں کا, قرآن کی مجلس میں پہنچنا چھوٹ گیا مسلمانوں کا. اور پہنچے ہوتے, سنا ہوتا, جانا ہوتا, انہیں سمجھ ہوتی کہ بیگانوں کی بیٹیاں بھی اپنی ہی بیٹیاں یا بہنیں ہوتی ہیں, بیگانوں کے بچے بھی اپنے بیٹے یا اپنے بھائی ہوتے ہیں, یہ احساس ہوتا. اور یہ فرمان رسول اللہ کا ہے, جب ایک شخص نے آ کر کہا تھا حضور میں ساری باتیں اسلام کی ماننے کے لیے تیار ہوں, پر عورتوں کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جا سکتا, اجازت دیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا, بات کچھ اور کی, عنوان ذرا ماحول میں تبدیل ہوا, تو ساتھ ہی حضور نے پوچھا کہ اگر آپ کی اماں کے متعلق مجھ سے کوئی اجازت مانگے تو دے دوں؟ کہا نہیں حضور. کہا جدھر تو سوچ رہا ہے کسی کو تو ماں ہوگی, اگر تمہاری بہن کے متعلق کوئی پوچھے تو اس کو اجازت دے دوں؟ کہا حضور نے, کہا جو تو سوچ رہا ہے کسی کی تو بہن ہوگی.
کسی کو بیٹی ہوگی. یہ احساس ہے قرآن کا کہ جو کچھ بھی کسی اور کے ساتھ سوچ کرنے کا سوچ رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ یہ اگر تمہارا اپنا سگا بھائی ہوتا تو کیا کرتے تم؟ تو بھی ایسا ہی کرتے. تمہاری اپنی سگی بہن ہوتی تو کیا کرتے؟ ایسا ہی کرتے. قرآن یہ احساس دیتا ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہمارا قرآن کی صحبت چھوٹ گئی. جمعے کا دن ہوتا ہے، خیر سے ہزاروں مسلمان 2 رکعتوں کے چکر میں ہوتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیجیے. انہیں کیا معلوم ہے کہ مصطفیٰ کریم کی تعلیم کی روشنی میں آ کر بیٹھنے سے اللہ دلوں کو صاف فرما دیتا ہے، ذہنوں کو صاف فرما دیتا ہے، روحوں کے اندر کچھ کرنے کی طرف بیدار ہو جاتی ہے. وقت ہمارا سمٹ رہا ہے. جاتے ہیں ایک بات میں آپ سے لازمی کہوں گا، اپنی عمر کی قدر کریں، اپنی عمر کا صحیح استعمال کریں. عمر کا دوسرا نام وقت ہے. اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. یہ معنی قرآن سے نکال کر بتاؤں آپ کے لیے. میں نے کیا بیان کیا؟ میں تفسیر نے بیان کیا. یہ مفہوم، یہ مضمون، یہ مفہوم قرآن حکیم سے ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں. دیکھو اگر ایسا ہوتا، فرشتے آتے ایک بار جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے کر چلے جاتے، تو پھر واپس جا کر دوبارہ پھر آتے، جاؤ جی عذاب کی ان پر عذاب طاری کر دو، تو آ سکتے تھے. نہ ان کا پیٹرول لگتا ہے، نہ ٹکٹ لگتا ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوتا. ایک بار اس کام کے لیے آتے، پھر آسمانوں پر چلے جاتے، دوبارہ پھر اس کام کے لیے آتے، آسمانوں پر چلے جاتے. رب کائنات نے کہا نہیں ایسا کرو، جب جا رہے ہو تو ایک کام ساتھ اور جوڑ لو. عذاب دینے جب جا ہی رہے ہو تو ایک کام ساتھ اور جوڑ لو. راستے میں جناب ابراہیم پڑھتے ہیں، ان کو جاتے جاتے بیٹے کی خوشخبری دے دو. سمجھائیے آپ لوگوں کو. میں ایک کام کے لیے پنڈی جاؤں، آنے کے بعد دوبارہ پھر کسی اور کام کے لیے پنڈی جاؤں، وقت بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع، تھکاوٹ، اللہ کی زندگی بے مقصد. تو محترم اپنی زندگی کو مینیج کرو، منظم کرو. جس طرف کا رخ ہے 2-3 کام 4-5 ساتھ جوڑو، وقت ضائع نہ کرو. زندگی تھوڑی ہے. زندگی ہماری معیار ہے، ظرف نہیں ہے. اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو تیزی کے ساتھ. زندگی معیار ہے، ظرف نہیں ہے. ظہر کی نماز میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وقت بچا ہوا کچھ اور کیا جا سکتا ہے، کوئی اور نماز پڑھی جا سکتی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سارے وقت میں کئی اور عشائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اگر ایسا ہو، حالات ایسے ہوں، اسے کہتے ہیں کہ یہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے. جو ہونا تھا ہو گیا، اس کے بعد بھی اس جیسا اور کئی بار کیا جا سکتا ہے. اور روزہ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی رکھا جا سکتا ہے. درمیان میں ٹائم بچا ہی نہیں کہ ایک اور دن کا روزہ رکھ لو. ایک دن میں ایک ہی روزہ رکھا جا سکتا ہے. ٹائم بچا ہی نہیں ہے ایک اور روزے کا. جو ایسی عبادت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یہ معیار ہے. معیار زندگی معیار ہے، ظرف نہیں ہے. زندگی میں جتنے کام آخرت اور دنیا کے ہیں کر کے ٹائم بچ جاتا ہے، کچھ اور کر لو. ایسا نہیں ہوتا. ٹو دی پوائنٹ مقصد کی زندگی گزاری جائے تو زندگی کا معاملہ ہمارے کاموں کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے روزے کا معاملہ دن کے ساتھ. ایک روزہ رکھ کر فارغ ہو تو وقت ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. زندگی کو مقاصد کے ساتھ گزارو تو ایک ہی بار گزارو تو وقت زندگی کا سمٹ جاتا ہے. حیرت ہے ان لوگوں پر جن کے پاس کچھ کرنے کے لیے کام نہیں ہوتا، جن کے پاس کچھ کرنے کے لیے کدھر جی وہ ایسی دل پچھوڑی میں کہ ٹائم نہیں گزر رہا. حیرت ہے ان لوگوں پر جن کے پاس کچھ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. جناب علی فرماتے ہیں کہ مومن بندہ، عقل مند بندہ اور کچھ نہ ملے تو اپنے ان اوقات کو اپنی آخرت کی تیاری میں استعمال کرنے لگ جاتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ سب سنو میری بات غور کے ساتھ، اس بات کو بہت بڑی اہمیت کے ساتھ سنو. اگر تمہارے بیٹے ہیں یا تم خود خامند ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی مت کیا کرو. بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، بیٹی پیدا نہیں ہو رہی، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، میں ایک اور شادی کروں گا. چلو وہ تو ایک اچھی بات ہے، غلط نہیں، شادی پر میں بحث نہیں کرتا. لیکن بیٹیوں کو تانے کا نشانہ بنانا کیا ہے؟ تو یہ ہے وہ غلط باتیں. ٹائم شارٹ، غلط نشانہ بنانا نہیں. سوچو ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے بعد پہلا بیٹا مل رہا ہے. ڈاکٹروں کی بحث بھی یہاں زیرو. ان کے ایکس کمزور ہیں، ان کے وائی کمزور ہیں، سب زیرو. ابراہیم علیہ السلام میں کیا کمزوری تھی؟ نعوذ باللہ العظیم. پیغمبر میں کیا کمزوری ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ العظیم. کمزوری ہونا اور شے ہے، امر ربی کا ہونا اور شے ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس بڑھاپے کی عمر تک بھی جناب اہلیہ کو نبھا کے رکھنا. قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں بول پڑی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اب بچہ کہاں سے؟ سمجھ آتی ہے کہ بچے نہ ہونے کی بنیاد پر طلاق نہ دینا انبیاء کی سنت یہ ہوتی ہے. جھگڑا نہ ڈالنا انبیاء کی سنت یہ ہوتی ہے. فساد نہ ڈالنا انبیاء کی سنت یہ ہوتی ہے. تمہارا زور لگتا ہے اللہ کے ساتھ، تم زور نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ چاہے تو اپنے جد الانبیاء محمد مصطفیٰ کے بھی ابے گرامی جناب ابراہیم 80 سال کے بعد پہلا بیٹا نصیب ہوتا ہے. تو آپ اور میں کن جلد بازیوں میں ہیں؟ خاندان خراب کرتے ہو، بیٹیاں خراب کرتے ہو، معاشرے کے اندر تباہیاں فسادات مچاتے ہو اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہو. آپ کو پتہ ہے. جاتے جاتے یہ سبق بھی لینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.